جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل یہ میاں صاحب ذاتی جیب سے بنوا رہے ہیں کوئی ہسپتال؟ دیکھیں شوکت خانم جو تھا وہ عمران خان نے جیب سے بنوایا تھا، پر وہ حکومتی پیسے سے دیکھیں آپ صحافی بھی تھے تو اس کے بعد آپ اچانک پنجاب حکومت کے ترجمان بن گئے، یہ کیسی لگ رہی ہے ٹرانزیشن آپ کو؟ ہم پہ ایک ٹیگ لگا دیا گیا کہ یار یہ پرو پی ایم ایل این ہے، اور آپ نے اس ٹیگ کو سچا ثابت کر اب دیا۔ سچا ثابت کیا۔ مریم بی بی نے اپنا نام مطالعہ پاکستان میں ڈلوا دیا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اس میں مریم نواز کی 2 سطریں ہیں بھائی، وہاں پہ عمران خان کا نام بھی ہے۔ ایسے کون سا انہوں نے کارنامہ میں کر دیا؟ بتا رہا ہوں، کوئی کارڈ چھاپتے ہیں، مریم بی بی کی تصویر، آٹے کی بوری، نواز شریف کی تصویر۔ ریاست کو انٹرنیشنلی بدنام کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں بدنام کر رہے، کاظمی صاحب جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مرواتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گھروں سے گرفتار کرواتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کو فلیٹ بیچا نواز شریف صاحب کے بیٹے نے، کیا عمران خان کے بیٹے نے بیچا؟ اور آپ الزام جو ہے وہ عمران خان۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک ریاض کی بیٹی نے ایک نہیں کچھ 6 دفعہ حسن نواز کے دفتر کے چکر لگائے اور منتیں ترلے کے بعد 1 نائٹ پار خریدا گیا۔ یہ اعتراض مریم نواز صاحبہ بھی ہوتا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی چائنا، سرکاری طیاروں کے اوپر۔ چائنا گئی تو کیوں گئی؟ نجی دورے پہ گئی، اپنا علاج کرا کے آئیں، اور سرکاری طیارے نجی دورے پہ سرکاری چیف سیکرٹری ساتھ۔ میاں نواز شریف سے ہم کو محبت ہوگی۔ آئی لو یو میاں صاحب۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ویسے تو آپ صحافی بھی تھے تو اس کے بعد آپ اچانک پنجاب حکومت کے ترجمان بن گئے، یہ کیسی لگ رہی ہے ٹرانزیشن آپ کو؟ دیکھیں جی، صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہا جاتا ہے، اور جب مسلسل آپ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہو کہ آپ ایک جماعت کا بیانیہ ٹو کر رہے ہیں، جو برطانیہ میں ہم نے دیکھا، اسپیشلی 2018 کے اندر جب بیگم کلثوم نواز ایڈمٹ تھی ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر، تو ہم کوریج کر رہے ہوتے تھے اور کئی جانب سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں نہ بٹوریں، اصل بات بتائیں۔ کیا اصل بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بیمار خاتون جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ اندر حشاش بشاش ہے، جب فیملی اندر جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں، جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا وہ کرب ان کے چہرے پہ جو ایک کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا لوگوں پہ ہوتا ہے، دنیا سے چلی اور وہ ہم نے دیکھا، پھر لوگوں نے کئیوں نے معافیا مانگی اس بات پہ، لیکن ہم ڈے 1 سے اس سٹینڈ پہ اسی سٹانس پہ کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی جو سچ ہے وہ ہم دیں گے۔ پاکستان ہائی کمیشن کے اندر ایک بہت بڑے افسر نے، نہیں پر سچ تو ہے، پر سچ صرف نون لیگ میں تھا، اس سچ کی وجہ سے آپ نون لیگ میں شامل نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مسلسل اس چیز کو بنیاد بنا کے ہم پہ ایک ٹیگ لگا دیا گیا کہ یار یہ پرو پی ایم ایل این ہے، اور آپ نے اس ٹیگ کو سچا ثابت کیا۔ آپ سچا ثابت کیا بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اٹ مینز کہ پہلے ہمدردی تو تھی نا؟ نہیں، ہمدردی اس بیمار خاتون کے ساتھ تھی، بالکل تھی، جس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ہائی کمیشن میں بٹھا کے، میں آپ کو بلکہ نام لے کے بتاؤں، مرتضیٰ علی شاہ، اظہر جاوید اور میں، جب ہم تینوں ایک شخص کے سامنے بیٹھے تھے، بڑی طاقتور شخصیت تھی، انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے کہا بھائی آپ 3 لوگوں نے ہمارا نیریٹو تباہ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی نیریٹو کون سا ایسا بیانیہ تھا؟ انہوں نے کہا وہ جو ہارلے اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہو کے آپ جناب وہ بیپر دیتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، اس کو آپ نے تباہ کیا۔ تو وہاں سے بالکل ہمدردی ہوئی جی۔ پھر میاں صاحب کے ساتھ دیکھیں، میاں صاحب کے ساتھ ایک دن آپ میاں صاحب کا کوئی شعر بھی آپ سنا رہے تھے، وہ کسی دن میاں صاحب آ رہے تھے اور ادھر ہی وہ ایون فیلڈ کے بعد بالکل ایسا ہوا، وہ کوئی شعر آپ ان کو۔ میں آپ کو بتاؤں جی، میاں صاحب کے ساتھ 3.5 سال ہم نے ٹیبل شیئر کیا، روزانہ کی بنیاد پہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ 28 مئی کا حوالہ ہو یا پھر وہ اکتوبر کے حالات ہوں، ڈکٹیٹرشپ سے جو مقابلہ، اصل جو کہانیاں تھیں وہ ہمیں وہاں پہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سنس کہ آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں تو وہ صحافی برادری والا تھوڑا سا لحاظ یہاں پہ ہم تھوڑا سا کم کریں گے، اور اب ہم حکومت پنجاب کے جو ترجمان ہیں، آپ نے علاج کی بات کی کہ میاں صاحب کا خود بھی علاج ہوتا رہا، باہر بھی ہوتا رہا، مریم بی بی بھی پچھلے دنوں گئی ہوئی تھی۔ اتنے عرصے سے آپ لوگوں کی جماعت کی ادھر حکومت ہے، ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ مریم بی بی کا اپنا علاج ہو سکے؟ دیکھیں، مریم بی بی کا جو میڈم سی ایم ہے، ان کے گلے کا علاج آلریڈی وہاں پہ ہوا تھا، اور وہ صرف موجود بھی وہاں پہ تھا، جس کے لیے حکومتی لوگ وضاحت کرتے رہے۔ 25 کروڑ میں صرف مریم بی بی کو یہ بیماری ہے، یقیناً بہت سے لاکھ لوگوں کو نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ لا علاج رہیں گے یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اطہر کاظمی صاحب جو آپ نے حوالہ دیا، بہت سی چیزوں میں خامیاں موجود ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ خصوصاً صحت کو لے کے جو میڈم سی ایم ہے وہ برملا اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پہ لگتا ہوا اب نظر آئے گا۔ آؤٹ سورس کی جا رہی ہیں ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، بی ایچ یو ہیں، ان کو آؤٹ سورس کر کے وہاں پہ جو مشینری ہے اس کو لایا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے جو ٹریٹمنٹ ہے، اسپیشلی جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں ونس اگین نواز شریف کینسر ہاسپٹل یہ میاں صاحب ذاتی جیب سے بنوا رہے ہیں کوئی ہسپتال؟
دیکھیں شوکت خانم جو تھا وہ عمران خان نے جیب سے بنوایا تھا, پر وہ گھومتی پیسے سے دیکھیں گھومتی پیسے سے لوگوں نے دی, آپ بھی چندہ اکٹھا کریں, عوام آپ کو دیتی ہے, آپ بنائیں. دیکھیں یہ ہر جگہ پہ بالکل ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹیز ہوں, ان کے حوالے سے جو بھی ہو, یہاں پہ میرے خیال میں اعتراض ہونا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا؟ اب دیکھیں, اب یہ دیکھیں نا, میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, چلیں اس پہ آپ نے کوالیفائی کر لیا. مریم بی بی نے اپنا نام مطالعہ پاکستان میں ڈلوا دیا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مطالعہ پاکستان کے کردار ابھی کیا ادا کیا ہے؟ مطالعہ پاکستان کے اندر بلقیس سیدی کا نام, فہمیدہ مرزا کا نام, نصرت بھٹو کا نام, بے نظیر بھٹو کا نام, اور اس میں مریم نواز کی 2 سطریں, جس کو ایک شخص بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہے, جو ابھی پیکا ایکٹ کی کہہ رہے ہیں جی بڑا ایک عجیب سا ایک قانون آ گیا ہے, اس شخص نے بیٹھ کے وہاں پہ کہا جی مریم نواز نے مطالعہ پاکستان میں ایک پورا چیپٹر ڈال دیا ہے, اور ان کا جو ٹائٹل ہے مطالعہ پاکستان کا, اس کے اوپر مریم نواز کی باقاعدہ تصاویر ہیں. وہ لوگوں میں غلط فہمیاں اور غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. نہیں, پر مریم بی بی کا نام تو ڈالا ہے نا. 2 سطریں ہیں کیا؟ پر 2 سطریں بھائی وہاں پہ کیوں؟ عمران خان کا نام بھی ہے, نہیں, وہاں پہ مشرف کا نام بھی ہے. مریم بی بی کی ابھی تو وزارت اعلیٰ کا 1 سال پورا نہیں ہوا, تو ایسے کون سا انہوں نے کارنامہ کر دیا؟ یہ پبلک ریسورسز پہ میری جان آپ مجھے موقع دیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں, کوئی کارڈ چھاپتے ہیں, مریم بی بی کی تصویر, آٹے کی بوری, نواز شریف کی تصویر, کیا یہ باقی پورے ملک میں اور کوئی بندہ نہیں؟ مجھے موقع دے, میں جواب دے رہا ہوں کہ 2 سطروں میں اگر مریم نواز کا مطالعہ پاکستان میں یہ ذکر ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس میں کیا بات ہے؟ میرے خیال میں اس پہ اعتراض ہونا نہیں چاہیے. ہاں اگر چیپٹر آ جائے, مریم نواز اس میں بتانا شروع کر دے کہ میں وزیر اعلیٰ بنی اور میری پہلی تقریر تھی جس میں نے منصوبوں کا ذکر کیا اور ان پہ 70 منصوبوں میں سے 50 پہ عمل درآمد ہے, پھر تو آپ اعتراض کریں نا. وہاں پہ تو 2 سطریں ہیں بھائی, تاریخ پہ پہلی پر 2 سطریں تو یہاں پہ جو ثانیہ نشتر تھی ان کے حوالے سے ڈال دیتے, زرتاج گل کے حوالے سے ڈال دیتے, کسی اور کے حوالے سے ڈال دیتے. دیکھیں جو سب کا کردار ہے نا, یہ تو اپنے عہدے کا استعمال ہے نا, اثر و رسوخ کا استعمال ہے کہ والد کے نام پہ اسپتال بنا لو, اپنا نام مطالعہ پاکستان میں ڈلوا دو. علی امین کو ہٹا کے زرتاج گل کو کے پی کی وزیر اعلیٰ بنا دیں اور وہاں کے نصاب میں یہ ذکر آ جائے کہ پہلی خاتون کے پی کی وزیر اعلیٰ, تو میں تو اس پہ اعتراض نہیں کروں گا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو یہ 2 سطریں ہیں, اور جس طرح باقی خواتین کا میں نے حوالہ دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز آج کل ٹارگٹ پہ ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر اس طرح جس طرح وہ کام کر رہی ہے, یا شہباز دور میں نظر آیا تھا یا مریم دور میں نظر آ رہا ہے, اس پہ لوگ اختلافات, لوگوں میں تنقید اور یہ چیزیں, ادروائز نہ وہ چیپٹر ہے نہ وہ ٹائٹل پہ مریم نواز. اچھا, اب آپ خود بھی صحافی رہے ہیں, یہ جو پیکا قانون کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کے اوپر ہر کوئی تنقید کر رہا ہے, آپ کو لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, عدلیہ سے مسئلہ ہو, نیا قانون بناؤ, نئے جج لاؤ, انتظامیہ سے مسئلہ ہو, نئی کوئی چیز لے آؤ, قانون بنا دو, احتجاج سے مسئلہ ہو, قانون بنا دو, احتجاج کرو گے تو 10 سال جیل میں ڈال دیں گے. آپ لوگوں نے تو شمالی کوریا بنا دیا ہے پاکستان کو. دیکھیں پیکا ایکٹ بہت ضروری ہے اور وقت کی بہت, اس سے پہلے اس کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. جب ریاست کے خلاف ایک طبقہ, ایک سیاسی پارٹی, کچھ لوگ ڈالر کے یعنی کہ سبسکرپشن اپنی بڑھ جائے, ویورشپ بڑھ جائے, پاکستان جائے باہر میں خدا نہ خواستہ. آپ ریاست کو انٹرنیشنلی بدنام کر رہے ہیں. ریاست کو وہ بدنام نہیں کر رہے جو کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی, الیکشن نہیں کروائیں گے, سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے گی, نہیں عمل درآمد کریں گے. کیا وہ لوگ نہیں بدنام کر رہے؟ کاظمی صاحب جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مرواتے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گھروں سے گرفتار کرواتے ہیں, کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی, جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی, کیا وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہا؟ احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی, جرائم پیشہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے, جو پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں, جو سرکاری املاک پہ حملہ کرتے ہیں, جو فوجی املاک پہ حملہ کرتے ہیں, پوری دنیا کے مطلب کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کوئی کلاشنکوف اٹھا کے حملہ کیا, کینسر سروائیور ہیں وہ, 70 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے, اور پھر ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی حکومت ہے, خواتین قیدیوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے, سیاسی قیدیوں کو. مٹا دیں ان ویڈیوز کو, جلا دیں ان کاغذوں کو, مٹا دیں ان تقریروں کو جس میں یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ چلیں, باقاعدہ طور پر ویڈیوز ہیں جو جناح ہاؤس ہے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہی ہیں نا. بھائی آپ جب لوگوں کو لے کے جائیں گے تو پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا نا ہجوم. تو پھر اس میں وہ ویڈیوز ہیں نا, سی سی ٹی وی بھی رکھیں, فوٹیج ویڈیوز بھی رکھیں اور جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھ دیں, تو پھر تو آپ ایک دم سے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. پھر ان کو کیا کریں گے جو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں, ان کو جو اصل وارث ہیں عدالت میں. دیکھیں وہ عدالتوں میں ہے نا, ان کی رہائی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی جو لوگ جن کے اعترافی بیانات ان کے فون میں, ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ موجود ہے, آپ ان کو بھی چھوڑ دیں. مطلب کہ جب بھی آپ کہتے ہیں جی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, کیا کچھ ثابت ہوا؟ جو سزائیں ہوئیں وہ بھی فوجی عدالتوں سے, کیسے مقدمات چلے, کیسے سنے گئے, کسی کو نہیں پتا. عام عدالت کے اندر جب بھی معاملہ آتا ہے وہاں پہ پروسیکیوشن اگین اینڈ اگین فیل ہوتی ہے.
دیکھیں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے نا اس کے تحت جب آپ غلط انٹینشن سے آرمی کے املاک کی طرف ایون پیش قدمی کریں گے غلط انٹینشنز کے ساتھ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ پہ لاگو ہوتا ٹھیک ہے. جب میاں صاحب نے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کروایا تھا تو وہ انہوں نے اچھی نیت سے کروایا ہوگا, اس لیے پھر جو ہے وہ تو ہے. ہائی جیکنگ کا بھی آپ نے حوالہ دیا, کیا ثابت ہوا نا بہتان ترازی تھی نا. نہیں, رحمت جعفری صاحب نے سزا سنائی نا ان کو, وہ تو میں سزا یہی سنا کہہ رہا ہوں نا, سزائیں تو پاناما میں بھی ہوئی, بیٹے سے نہ تنخواہ, کیا ہوا ان سزاؤں کا؟ وہ ثاقب نثار یوں کہہ کے کہتا تھا دو چار ایم این اے, وہ تو پھر آپ کی ڈیل ہوگی, میاں صاحب کو پروٹوکول ملا. ایسا نہیں ہوا, ڈیل نہیں ہوئی. میں ایک اکاظمی صاحب کوسچن لے لیجئے, جس آپ کہہ رہے ہیں ہائی کمیشن میں برطانیہ میں ایک طاقتور شخصیت نے آپ کو کہا کہ آپ نے ہمارا بیانیہ ہے, اسی ہائی کمیشن میں جب نیا ہائی کمشنر آیا وہ اسی میاں صاحب کو جا کے ملا, ان کو ایئرپورٹ تک پروٹوکول دیا اور کہا کہ میاں صاحب کوئی چنگا جا بیانیہ بناؤ, تو ڈیل ہو گئی تو معاملات ٹھیک ہو گئے. دیکھیں آپ اس کو ڈیل کہیں یا ڈھیل کہیں, جو مصائب اور جو مصیبتیں میاں نواز شریف کو جیل میں برداشت کرنا پڑی, اپنوں کا دکھ برداشت کرنا پڑا, اگر وہ کسی اور کو ملی ہوتی تو نہ کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوتا, نہ کوئی پتہ نہیں کس طریقے سے کھڑا ہوتا. پر اس سے سیکھا کیا میاں صاحب؟ نہیں سیکھا. اب دیکھیں دوبارہ ڈیل کر لی, دوسروں کے لیے مشکلات اگر بنا آپ دی. میاں نواز شریف کی بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ کو موازنہ کریں گے عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ سے, تو یہ نا انصافی ہوگی نا. 190 ملین پاؤنڈ جو جس شخصیت کے ملک ریاض صاحب کو فلیٹ بیچا نواز شریف صاحب کے بیٹے نے, کیا عمران خان کے بیٹے نے بیچا؟ پورے یورپ میں 6 کروڑ آبادی تو برطانیہ کی ہے, میاں صاحب کے بیٹے کو کوئی اور بندہ نہیں ملا فلیٹ بیچنے کے لیے, صرف ملک صاحب ان کو ملے. آپ کو پتہ اور ہے آپ کہ الزام جو ہے وہ عمران خان. آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض کی بیٹی نے ایک نہیں کچھ 6 دفعہ حسن نواز کے دفتر کے چکر لگائے اور منتیں ترلے کے بعد 1 نائٹ پارک خریدا گیا اور ٹائم پہ ان کو پیمنٹ بھی نہیں کی گئی. ٹائم پہ ان کو کیوں نہیں, وہ کاروبار ہے, 100 سے زیادہ گھر بیچے ہیں حسن نواز نے وہاں پہ, سیلز کا کام ہے ان کا. ایسا کیا تھا اس فلیٹ کے اندر کہ وہ کوئی اڑن کھٹولا تھا اس کے اندر کہ وہ ملک صاحب وہی خریدنا چاہتے تھے؟ یہی تو معاملہ تھا نا, ایسٹ ریکوری یونٹ کو, براڈ شیٹ کو, اور باقی وہ جو ایک تھے ہمارے ڈیوڈ روز صاحب جو وہاں پہ آرٹیکلز لکھتے تھے, ان کو باقاعدہ طور پر خان صاحب سے ملوایا بھی گیا. ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام کیا تھا؟ ایک گڑھا کھودو حسن نواز اور شریف خاندان کے لیے, باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ ہائیڈ پارک 1 خرید کے. اچھا, مطلب کہ حسن نواز اتنے تھے چھوٹے کہ ان کو بلا پھسلا کے ان سے چیز مہنگے داموں خرید لی گئی. سر کیوں نا, وہ صاف تھے نا, ان کو پتا تھا جو کہ تحقیقات ہوئیں. جب ایسٹ ریکوری یونٹ نے این سی اے کو خط لکھا کہ بھائی آپ تحقیق کریں کہ یہ ہائیڈ پارک 1 حسن نواز نے بیچا, یہ آیا کیسے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے بہتر این سی اے کو کون جانتا ہے؟ این سی اے اگر آپ کے پیچھے پڑ جائے تو وہ آپ کو خبردار بھی نہیں کرتے جب تک ان کے پاس پختہ شواہد نہیں آ جاتے. تو حسن نواز کو تو کلین چٹ وہاں سے مل چکی تھی, پھنس وہ گئے جنہوں نے خریدا, وہ تو اپنے پیسے بتانے سے قاصر تھے. آپ کو یہ ذرا سا بھی آڈ نہیں لگتا کہ ملک کے وزیر اعظم کے بیٹے سے ایک بزنس مین جس کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں کرپشن کے, وہ ان سے فلیٹ خرید رہا ہے, وہ خرید رہا ہے پراپرٹی لندن میں, اور وہ ان کو بیچ رہا ہے, اس میں آپ کو کوئی ایسا کبات نظر نہیں آتا؟ بھائی میرے دادا پردادا اگر پاکستان بننے سے پہلے انڈسٹریلسٹ ہوتے, صنعتکار ہوتے, اطہر کاظمی کے اور میرے, اور ہمارا پارک لین لنڈن کے اندر ایک دفتر ہوتا سیلز اینڈ لیٹنگ کا, اور ہم نے 100 گھر وہاں سینٹرل لنڈن میں بیچے ہوتے, تو یقین کریں یہ ہائیڈ پارک 1 ہم 2 خرید سکتے تھے. وہ جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں وہ کب خریدے گئے ویسے, وہ آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں اس پہ بارہا جواب دیا جا چکا ہے, اور 2006 کی باتیں بھی ہیں, 1993 کی باتیں بھی ہیں, پر وہ شریف خاندان کے اپنے بیانات نہیں ملتے نا. اب ہماری عدالتیں جو مرضی کہہ لیں, یہ چیزیں جب وہاں پہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آیا نا اطہر, اور لوگوں کو پکڑا گیا, جس میں ملک ریاض بھی آئے, تاجکستان کے ایک اسٹیٹ بینک کے ہیڈ ہیں وہ بھی آئے, آذربائیجان کی پولیٹیکل ایکسپوز پرسنالٹیز بھی آئیں, تو ان کو پکڑا گیا, ان سے پوچھا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ جو روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں کر رہی تھی وہاں پہ, ایون فیلڈ کے حوالے سے تحقیقات نہیں ہوئی؟ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی غیر قانونی عمل نہیں پایا گیا. ٹائم گزارا لندن میں, اب پاکستان کی سیاست میں آگے, پہلے تو آپ صحافی تھے, مطمئن ہے یہ جو کیریئر سوئچ ہے کہ یار کبھی کبھی لگتا ہے یار جو ہے نا مسئلہ زیادہ ہی کوئی گمبھیر ہو گیا؟ دیکھیں جس شخص سے آپ کو محبت ہو جائے نا, میاں نواز شریف سے ہم کو محبت ہو گئی تھی. آئی لو یو میاں صاحب. ٹھیک ہے نہیں, لو یو میاں صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اطہر میں نے میاں صاحب کو وہاں پہ جو 3 ساڑھے 3 4 سال دیکھا, یار میں نے ان کا جو بڑے سے بڑا دشمن بھی تھا نا, اس کا نام ان کے منہ سے عزت و احترام سے نکلتا تھا, عمران صاحب, مشرف صاحب, اس کے علاوہ میں نے ان کے منہ سے کوئی جملہ نہیں سنا. ان کے جو چاہنے والے تھے نا, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کے گھر کے باہر روزانہ کی بنیاد پہ لوگ آ کے طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی جائیں جو ان کے سرغنہ ہیں. اشارہ تھا جمائمہ کی طرف کہ وہ شاید ان کے پیچھے ہیں. تو میاں صاحب نے انکار کر دیا.
خبردار اگر آپ جاتے ہیں. پھر کہا گیا کہ یہ لوگ ہاتھوں میں بینر اٹھا کے آپ پہ بہتان طرازی کرتے ہیں, آپ انہیں کورٹ تو لے جائیں, برطانیہ میں یہ جواب نہیں دے سکیں گے. میاں صاحب نے وہاں سے انکار کر دیا. تو ایک ایسا شخص جس کے 2 گھنٹے کی محفل میں جب ہم بیٹھتے تھے 1 گھنٹہ 30 منٹ دین پہ باتیں ہوتی تھی, اور میں یہ حلفیہ آپ کو کہہ رہا ہوں, جب وہ بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, اور ہمیشہ جب اٹھتے تھے میاں صاحب تو ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا, بلکہ یہ واقعہ میں ضرور کوٹ کروں گا, کہ جس نے نماز پڑھنی ہے آ جائے, نماز کا ٹائم ہو گیا. تو واپس آئے, کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جس نے پڑھنی ہے, بھائی سب نے پڑھنی ہے, اٹھو. یعنی دین کے ساتھ اس فیملی کا ایک ربط ہے, حافظ قرآن اس فیملی میں موجود ہیں. جس طرح کی باتیں ہم سنا کرتے تھے صحافت میں جو بہتان طرازیاں تھیں, ہم پہ بھی اثر کیا. ویسے آج کل میاں صاحب اتنے پیچھے کیوں چلے گئے, کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں پیچھے بالکل نہیں ہے. مریم نواز کے جو منصوبے عوامی فلاحی منصوبے ہیں, اپنی چھت اپنا گھر ہو گیا, اسکالرشپ ہو گیا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, ہمت کارڈ ہو گیا معذوروں کے لیے, ان سب کے پیچھے اسپیشلی وہ جو سولر ہمارا مطلب کہ میاں نواز شریف. دیکھیں خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. جو سینئر مرکزی نائب صدر ہیں سید محمود شاہ صاحب سندھ سے, انہوں نے بھی باقاعدہ خط لکھ کے کہا کہ میاں صاحب کو اجلاس بلا لیں پارٹی کا, ملک میں مہنگائی ہے, دہشت گردی ہے, تو تحفظات کا اظہار تو جماعت کے اندر سے کیا جائے. یہ جپھی بڑی زبردست ڈالی ہے ابھی خرم دستگیر صاحب نے, ان کی فیملی کی شادی تھی, اس میں وہ شریک تھے, ملاقات بھی ہوئی, سارا معاملہ ہوا. یہ اعتراض مریم نواز صاحبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایم پی ایس کو نہیں ملتی. کیسے ملیں, وہ دفتر بیٹھیں تو ملیں نا. دفتر میں میٹنگ بغیر وقفے کی میٹنگ سارا دن, صبح 8 بجے سے لے کے رات گئے تک, کبھی ایک منصوبے, کبھی سوئٹزرلینڈ, کبھی چائنا, سرکاری طیاروں کے اوپر. چائنا گئی تو کیوں گئی, وہاں پہ گئی, نجی دورے پہ گئی, اپنا علاج کرا کے آئیں. اور سرکاری طیارے, نجی دورے پہ سرکاری, چیف سیکرٹری ساتھ, سارے افسران ساتھ, وزراء ساتھ, وزراء اپنے بیگ میں. وہاں پہ ہوتا کیا تھا, چیف سیکرٹری وہاں پہ تھا, روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. آپ ذرا کھنگال کے تو ورک آن لائن ہو رہا تھا, تو پھر کہہ دیں جنیوا میں بنا لیں آفس, ایک کیمپ آفس ادھر بھی بنا. بھائی وہ کام کے بغیر نہیں رہ سکتی خاتون, ان کا کام ہے. اگر ان سے کوئی اعتراض کرتا ہے نا, بھائی کون سا اپنے گھر سے پیسہ لے کے آ رہی ہیں, تو ان کا جواب ہوتا ہے ہاں یہ پیسہ پہلے بھی پنجاب میں موجود تھا, لیکن جن کا ہے ان پہ لگا نہیں. یہ پہلی دفعہ عوام کا پیسا عوام پہ لگ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. اچھا, صحت کارڈ آپ لوگوں نے بند کر دیا کیونکہ عمران خان سے وابستہ تھی. بالکل نہیں تھا, بالکل عمران خان سے وابستہ نہیں تھا. 2016 کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت نے انٹروڈیوس کرایا تھا صحت کارڈ, جس کو عمران خان صاحب کا منصوبہ کہا جاتا ہے. اس سے ہٹ کے ہم نے, پر اس کو چلے نہیں تھا تو بند کیوں کیا پھر؟ بھائی اس کے مقابلے میں جو چیزیں آئیں اس پہ نظر ڈالیں نا. اگر صحت کارڈ بند ہو رہا ہے تو ساتھ ہمت کارڈ آ رہا ہے, اگر صحت کارڈ بند ہو رہا ہے تو سی ایم جو پروگرام ہے ہارٹ سرجری کا وہ آ رہا ہے, ساتھ جو ہارٹ سرجری والا آ گیا لوگوں کو ہارٹ سرجری کا, بالکل بچوں کے دل کے سوراخ کی جو وہ بالکل چل رہا ہے منصوبہ. ایئر ایمبولینس آتی ہے, لوگوں کو شفٹ کیا جاتا ہے جو جن کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت. اچھا, یہ وہ سارے منصوبے ہیں کاظمی صاحب, جو اورنج ٹرین ہوگی, یہ ہوگی, جو لوگوں کو اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. عام بندے کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ عام بندے کو یہ فائدہ ہے جی, اب جن بچوں کو تعلیم کا مسئلہ ہوتا تھا, جن کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں یہ اورنج ٹرین میں بتا رہا ہوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کے اگر ذہین بچے کسی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے پیسے کی وجہ سے, وہ دوری ختم کر دی, وہ رکاوٹ ختم کر دی مریم نواز نے. اگر آپ ذہین ہیں, آپ میرٹ پہ آتے ہیں تو آپ بالکل فکر نہ کریں. میرٹ پہ کاظمی صاحب اس ملک میں 2 ہی خاندانوں کے بچے آتے ہیں, نہیں ایسا نہیں, شریف خاندان کے اور زرداری خاندان. بلاول بن گیا جناب وزیر خارجہ, اور مریم بی بی بن گئی وزیر اعلیٰ. کیا پوری نون لیگ میں اور کوئی بندہ میرٹ پہ نہیں تھا؟ خاندانوں نے قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ بھٹو خاندان ہے, چاہے وہ شریف خاندان ہے. ہمارے ملک کا طرز سیاست کیا ہے, آپ الیکشن میں کھڑے ہو کے دیکھ لینا, آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. نہیں, یہ تو عمران خان نے 8 فروری کو چینج کر دیا, نہیں کیا نا, کھمبا کھڑا ہوا تو کھمبے کو 22 سال تک میاں صاحب کا تو اپنا مشکوک ہو گیا. 22 سال تک جب تک دست شفقت سر پہ نہیں تھا عمران خان کے, اس وقت تک کوئی کچھ نہیں تھا, ٹانگے کی 4 سواریاں پوری نہیں تھی. ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو ان کا بیانیہ لے کے جا رہے تھے, وہ ابھی بھی پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں بھائی ہمیں جو فائلیں دکھائی تھی ان کا کیا کریں. 8 فروری کو تو اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی, عدلیہ نے نشان بھی لے لیا. آپ پھر مجھ سے نام نکلوائیں گے, کل منصور علی خان نے مجھ سے نام نکلوا سارے خلاف تھے, پر الیکشن تو وہ پھر بھی جیت گیا. بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جیت گیا, آپ کہہ رہے ہیں جیت گیا, اور آپ بھی بے وقوف بن گئے الیکشن ڈے پہ. پولنگ وہ جو الیکشن ٹرانسمیشن تھی, میاں صاحب وزیر اعظم تیسری بار بننے آئے, میاں صاحب نے نہیں بننا تھا مخلوط حکومت میں, وہ نہیں, پر پھر وہ اتنے بڑے بڑے اشتہار کیوں دیے تھے وزیر اعظم نواز شریف؟ ہمیں پورا مان جائیں کہ عمران خان پاپولر ہے, ہمیں پورا بھائی جان پاپولر سوشل میڈیا پہ وہ ہیں, ہم مانتے ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کسی بھی سیاسی جماعت سے بہت سٹرونگ ہے, ہم مانتے ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں. آپ یہ نہیں مانتے کہ ان کو سب سے زیادہ ملک میں ووٹ پڑا؟ یہ تو الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار. بھائی اگر
کے پی سے لوگ لا کے پنجاب میں احتجاج کرنا پڑے تو وہ مقبولیت نہیں ہوتی. ادھر آپ نکلنے نہیں دیتے آپ سو اعتراض کریں نا. فسطائیت جو عاشق ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں سر, وہ آتے ہیں, وہ مارے کھا رہے ہیں. بندے کو نہیں نکلا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گاڑی میں بیٹھ کے یوں ایک ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی ان کی مین لیڈرشپ نظر نہیں آتی. نہیں چاہو ٹھیک ہے, آپ میرے خیال میں ہماری پوڈ کاسٹ سے نا پی ٹی آئی کو چیلنج کر دیں. 8 فروری کو درخواست دے دی علی حمزہ ملک نے, دیں ان کو مینار پاکستان پہ اجازت, پتہ چل جائے گا کتنے لوگ آتے ہیں جلسے میں. ہاں جلسہ ہو تو اگر پرتشدد احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, توڑ پھوڑ کے لیے آ رہے ہیں, جو کہ وہ اعلان کر کے آتے ہیں, وہ اعلانیہ آتے ہیں. جلسے کی اجازت دیں نا, جلسے کی بھائی اجازت ہم جلسے کی اجازت دیں, وہ آ کے لوگوں کی نجی املاک میں گھس جائیں, لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیں. تربیت یافتہ لوگ نہیں تربیت یافتہ لوگ ساتھ لے کے آ جائیں تو کیا کریں گے آپ؟ ویسے پشاور میں جلسہ کریں, میں ادھر بات کرتا ہوں کسی سے, ادھر نون لیگ کو اجازت دے دیتے ہیں, آپ کریں پاور شو وہاں پہ, ان کو کرنے دیں یہاں پہ. وہ سر پاور شو کیا کرنا, ہم نے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو بھائی ہیں پختون, وہ پڑھنے کے لیے پنجاب میں, علاج کے لیے پنجاب میں, روزگار کے لیے پنجاب میں, وہ تو رخ ہی ہمارا کر رہے ہیں بھائی پنجاب کا. تو وہ بیچارے تو ایک عرصے سے وہاں پہ 11-12 سال سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت ہے. چلیں مطلب کہ جلسہ آپ نے نہیں کرنے دینا, آپ کی مرضی. کاظمی صاحب آپ نے ہمارے سخت سوالات سنے, جوابات دیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.